أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولك وعلى جد الحسن والحسين بالقاسم محمد يا ماسك بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كيف مرحوم مقبول سکندر عباس ابن محمد الرضا مدینہ پھر سروائے مسلم حضران ارامی یقیناً ساری کائنات میں امام حسن علیہ السلام کا سچا ہے. جگہ جگہ آپ ہی کا ذکر ہے, آپ کے فضائل, آپ کا اخلاق, آپ کا کردار پیش کیا جا رہا ہے. آپ کے پاس کتنا زیادہ ادب اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا تھا کہ بہت زیادہ احترام, چونکہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کا ایک ادب یہ بھی رہا ہے, اخلاق خاص, کہ آدمی ایک دم پر ہو, پورے جسم و جسمانیت کے ساتھ, روحانیت کے ساتھ, علم سے, فضائل سے, کمال سے, اور اس کے بعد خاموش رہے, یہ بہت بڑی بات. لیکن اہل بیت کے گھرانے میں, اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں یہ بات ہمارے اور ہمارے برادران اہل سنت کے درمیان باقاعدہ کتابوں میں جگہ دیا ہے کہ جب تک رسول اللہ دنیا میں رہے خطبہ آپ ہی دیتے رہے, مسائل آپ ہی پیش کرتے رہے, مولا کائنات خاموشی سے سنتے رہے. مولا کائنات کا خطبہ رسول اللہ کے سامنے نہیں ملتا ہے. اسی طرح سے جب تک مولائے متقیان رہے, مولائے متقیان کے رہتے ہوئے امام حسن علیہ السلام, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم علم سے بھر دیا, اور انسان علم سے بھرا ہوا ہو اور علمی بات سامنے ہو رہی ہو پھر بھی برداشت کر لے جائے, تحمل کر لے جائے, یہ بہت بڑی بات ہے. لہذا امام حسن کے وہی فضائل ہیں جو رسول اللہ کے, امام حسن کے وہی فضائل ہیں جو مولائے کائنات کے ہیں, لیکن اس کے باوجود خاموش رہنا, چپ رہنا, یہ اہل بیت کا خاص ادب ہے. حالانکہ ایک حدیث میں ایسا بھی آیا ہے, یہ مولائے متقیان کے لیے, چونکہ ہمارے پاس عقیدہ کیا ہے الحمدللہ آپ کے اذان عالیہ میں ہے کہ ہمارا ہر امام دوسرے امام کے برابر ہے, یعنی جو پہلے کے فضائل ہیں وہی دوسرے کے, جو دوسرے کے فضائل ہیں وہی تیسرے کے, یہاں تک کہ 12ویں امام تک سارے فضائل ایک جیسے اور ایک ہی طرح سے. لیکن جب مولا علی کی بات آئی تو باقاعدہ 2 مقام پر آپ کو فضیلت میں الگ کر دیا گیا. ایک فضیلت جو عام ہے آپ لوگ کے ذہن میں بھی ہے کہ لفظ امیر المومنین خاص ہے مولائے متقیان کے لیے. بعد کے اماموں نے منع کیا ہے کہ ہمیں امیر المومنین نہ کہو, میرا بابا علی میرا امیر المومنین. محمد وآل محمد. انشاءاللہ سمے قریب ہیں, آپ حضرات سماعت فرمائیں گے مولا کے فضائل. لہذا یہاں پر لفظ امیر المومنین یہ خاص ہے مولائے متقیان. یہ اور بات ہے, امام حسن بھی ہے, امام حسین بھی ہے, ہمارے انشاءاللہ 12ویں امام بھی ہے, لیکن ان لوگوں نے خود فرمایا کہ نہیں, میرا جد مولائے کائنات کو کہا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مولائے کائنات کے القابات میں سارے لقب جب چرانے لگے, دنیا والوں نے چرایا, تو لفظ امیر المومنین بھی مولا کا لقب لے لیا. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ نے کوئی پوچھ لے
کہ دونوں میں فرق کیا ہے. علی کو بھی امیر المومنین کہا جاتا ہے اور جو علی کے مقابل میں آیا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے. علی کو بھی صدیق کہا جاتا ہے اور جو علی کے مقابل میں آیا ہے اسے بھی کہا جاتا ہے. علی کو فاروق کہا جاتا ہے اور جو علی کے مقابل میں آیا ہے اسے بھی فاروق کہا جاتا ہے. اس کا سامنے کا فرق آپ لوگ یاد رکھیں, اپنے ذہن میں رکھیں کہ علی کو بھی امیر المومنین اور ان کے دشمن کو بھی آج کہا جاتا. تو دیکھیں آپ اتنا آسان کر دیا کہ جو میرے مولا کے فضائل تھے بے نہیں وہ سارے فضائل لفظ علی ہٹا کر کے لفظ فلان کو لایا جا رہا ہے. رات میں روٹی بانٹا ہے فلان صاحب بھی بانٹے, تلوار آپ بڑی اچھی چلاتے فلان صاحب بھی تلوار اچھی چلاتے, آپ نے بہت سے جنگوں کو جو ہے حل کیا ہے, معرکہ حل کیا, فلاں صاحب نے بھی حل. حالانکہ یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں. ایک تاریخ میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ جو علی کے مقابل میں تھے کبھی انہوں نے کسی ایک جنگ میں ایک کو کسی کو مارا ہو یا کبھی ان کے بدن میں کوئی زخم لگا ہو. ایک سلوات بھیجا چیلنج ہے. آپ غور فرما لیں, جنگیں بہت ہوئی, 84 جنگیں, لیکن کسی میں ان کو ایک زخم بھی نہیں لگا. آپ کا ایک زخم کیوں نہیں لگا؟ اس لیے کہ آگے رہتے نہیں تھے, پیچھے رہتے تھے اور سب سے پہلے بھاگ جاتے تھے. یعنی جب کہیں سے کوئی مقابلہ ہوا ہی نہیں, نہ تیر کو دیکھا, نہ تلوار کو دیکھا, نہ نیزے کو دیکھا, نہ حرب کو دیکھا, نہ ضرب کو دیکھا, نہ مار کو دیکھا, نہ کاٹ کو دیکھا, نہ ہنگامے کو دیکھا, نہ بھوک کو دیکھا, نہ پیاس کو دیکھا, نہ بھاگ دوڑ دیکھا, نہ مشقت میں پڑے, نہ زحمت میں پڑے, نہ آفت میں پڑے, نہ بلا میں پڑے, نہ اپنے آپ کو جو ہے فتنے میں ڈالا, نہ اپنے آپ کو آزمائش, یہاں فتنہ یعنی آزمائش میں ڈالنا, کبھی اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالے ہی نہیں. لہذا ان کے لیے ملتا ہے تاریخ طبری. تاریخ طبری میں باقاعدہ رسول اللہ نے پوچھ لیا, جب جنگ احد سے بھاگے تو 3 دن کے بعد واپس آئے. رسول اللہ پہلے پہنچ گئے, یہ آئے تو طبری کہتی ہے تاریخ طبری کہ یہ لوگ ترتیب سے آئے, آگے تھے بے ترتیب لیکن مدینے میں ترتیب سے داخل ہوئے. یعنی پہلا, پھر دوسرا, پھر ہماری بچے ان کی معتبری ہے, یہ جاننے انہوں نے پیش کیا ہے. البتہ بچانے کے لیے تھے طرح کہتے ہیں ترتیب سے آئے واپسی. ان کی واپسی بڑی مرتبانہ تھی, یعنی ایک کے بعد ایک. لہذا یہاں پر اگر کوئی سوال کر لے کہ امیر المومنین مولا علی کو بھی کہا جاتا ہے اور فلاں کو بھی کہا جاتا ہے, صدیق مولا علی کو بھی کہا جاتا ہے اور فلانے کو بھی کہا جاتا ہے, فاروق مولا علی کو بھی کہا جاتا ہے اور فلانے کو, یاد رکھیں دونوں میں بڑا فرق ہے. لفظ امیر المومنین اللہ کی طرف سے آیا, رسول اللہ نے علی کو لقب دیا, تو جس کو اللہ اور رسول لقب دے اس کا نام علی ہے. جس کو دنیا میں کہا جائے کہ آپ امیر المومنین ہیں وہ علی کا دشمن ہے. لفظ صدیق اللہ کی طرف سے آیا ہے, رسول اللہ نے بتایا ہے. لفظ فاروق علی کے لیے اللہ کی طرف سے آیا ہے, رسول اللہ نے بتایا ہے. تو اللہ اور رسول کا دیا ہوا لقب اور ہے اور دنیا کا دیا ہوا لقب اور ہے. سلوات بھیجا مجلس کی خواہش ہے کہ بہت زیادہ تفصیلیں اور اسے بھی ماشاءاللہ افطار کے بعد بہت لمبا ذکر نہیں کیا جاتا ہے, چونکہ اتنا زیادہ ثواب ہے کہ یہی ذکر آپ دوسرے مہینے میں کریں تو 1 منٹ کا بس 1 منٹ, ابھی تو آپ کا 1 منٹ 70 منٹ کے برابر جا رہا ہے. صلوات بھیجا لہذا یہ ان کے گھر کا معتبہ, یہ ان کے گھر کا تخلق, ان کے گھر کا اخلاق ہے کہ جب تک مولا کائنات خطبہ دیتے رہے, جب تک مولا کائنات کسی کو سمجھاتے رہے, امام حسن خاموش تھی. اور بات ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت میں ہے, اور بلکہ آپ کو یہیں سے ایک درس بھی دے رہی بیوی سیدہ کہ پورا خطبہ چاہے نانا کا ہو چاہے بابا کا ہو, اتنا قاعدے سے امام حسن سنتے تھے کہ منو ان آ کر کے اپنی ماں سے سنا دیتے تھے ایک ایک لفظ. اللہ اسی کہتے ہیں اذن واعیہ, یعنی ایسا کان جو ساری باتوں کو محفوظ کر لے. قرآن مجید نے تعریف کیا ہے مولا کائنات کے, لیکن ان کا ہر فن اذن واعیہ ہے, اللہ نے بنایا ہے. یہ ایسا مرکز ہے, ایسی کان ہے, ایسی جگہ. لہذا بی بی سیدہ مسجد میں ہونے والے باتوں کو مولا کائنات کو سناتی تھی. جب مولا کائنات رات میں آئے تو کہتے تھے آج میرے بابا نے یہ فرمایا, میرے بابا نے یہ فرمایا. مولا نے تعجب کیا
اے بی بی سیدہ آپ کو مسجد تشریف نہیں لے جاتی؟ کیونکہ گھر ہی کے دن ضرورت ہے مسلسل کھانا پکانا عبادت کرنا سب ہے، اور درس لمبا بھی ہو جاتا ہے اور پورا درس آپ سناتے ہیں۔ تب آپ نے بتایا کہ میرا بیٹا حسن جب مسجد سے آتا ہے تو کھانا بعد میں کھاتا ہے، پہلے پورا درس اپنے نانا کا سناتا ہے۔ اب مولا کائنات کو خواہش ہوئی کہ میرا چھوٹا، کیونکہ اس زمانے میں امام حسن کو بھی چاہتا، ٹھیک ہے، جو کہ یاد رکھے کہ جو بھی فضائل امام حسن اور امام حسین کے رسول اللہ کے زمانے میں ہے سب 7 سال کے اندر، چونکہ آپ دونوں 7 سال کے پہنچے تو رسول اللہ شہید ہو گئے، جو 6 مہینے کا فرق ہے، لہٰذا 7واں سال لگا تھا امام حسن کا، 6.5 سال کے امام حسن تھے، امام حسین تھے، اور رسول اللہ شہید ہو گئے، تو سارے فضائل جو بیان کیے سب 5 سال 4 سال 6 سال، لہذا اس وقت امام حسن کی عمر 3.5 4 سال کی تھی۔ مولا کائنات کو تعجب ہوا، اتنے قاعدے سے آگے سناتے ہیں، اچھا بتانا مت، کل والا درس جب سنائے تھے اشارہ کرنا ہم بھی سنیں گے۔ مولا کائنات آئے، پردے کے پیچھے چھپ گئے، جیسے ہی امام حسن نے بیان کرنا شروع کیا، ایک مرتبہ زبان لکنت کرنے لگی، جیسے ہی زبان کا لکنت کرنا تھا فوراً کا مادر گرامی لگتا ہے کہ میرا سید و سردار مجھے سن رہا ہے۔ جب کوئی بڑا سنتا ہے تو زبان میں لکنت آ ہی جاتی ہے، یہ کہنا تھا کہ مولا نے پردہ ہٹایا، انا علی ابن ابی طالب، صلوات بھیجا سید، ایسا لگ رہا ہے کہ میرا سید مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام حسن نے یہ جملہ کہا، فوراً دوڑ کر کے مولا کائنات آیا اور سینے سے لگا لیا، واہ میرا بیٹا اتنا اچھا درس سنا رہا تھا۔ تو یہ درس نہیں سنا رہے تھے بلکہ یہاں پر ایک درس اور نکل رہا ہے۔ ایک سبب حالانکہ ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ خلوت ہے اور چھوٹے بچے تو ایک دم آئینے، حالانکہ بچہ سمجھدار ہو جائے 6-7 سال کا تو انگلی پکڑا کے لانا چاہیے تاکہ اس کو آہستہ آہستہ عادت ہو، اور جب بڑا ہوگا تب باپ کا شکریہ ادا کرے گا، جب اس کا اخلاق اچھا ہوگا، کردار اچھا ہوگا اور بہت زیادہ اس کے ذہن میں باتیں بھر جائے گی تو فخر سے کہے گا میں 6 سال کا تھا میرے ابا لے کے جاتے تھے مسجد میں، میرے دادا لے کے جاتے تھے مسجد میں۔ حالانکہ خلوت ہے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ صلوات بھیجا آپ آپ کو بھی احساس ہوگا، ماشاء اللہ خاص صاحب ہے، آپ سبھی جو احساس کر رہے ہیں کہ مجمع بہت کم، یاد رکھیں چونکہ ہماری طرف سے تبلیغ مکمل، یعنی جماعت بھی الحمدللہ چاہے پوری مسجد بھر جائے باہر تک جائے تو وہی قرات وہی انداز رہے گا، چاہے مجمع میں بہت کم لوگ رہے تقریر کا جو انداز وہی رہے گا، اس لیے کہ ہمارے پیش نظر رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر، آپ یہی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جو بیٹھا کر میں سناتا ہوں آپ کے لیے اور ہمارے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ مجمع نہیں دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ افسوس ہے کہ اور مجمع ہونا چاہیے، ہمارے نوشہری کے برادران غائب ہے، جمعہ کے دن اس دن ظاہر ہوئے ماشاءاللہ پوری مسجد بھر گئی، آنا چاہیے ان کو، اگر یہ ذہن میں ہے تو ٹھیک ہے، مختصر یہاں پر جو ہے افطار کر لیں، باقی آپ اپنے گھر پر جا کے کر لیں، چونکہ ایسا بھی مسجد چل رہا ہے۔ لیکن مسجد میں جو جماعت ہے، جو فضیلت ہے، جو عبادت ہے، جو اطاعت ہے، جو درس ہے، مباحثہ ہے، فضل ہے، فضیلت ہے، ولادت ہے، شہادت ہے، یہ ہمارے ذہن میں آتا رہے گا تو یاد رکھیں کہ اگر ایک آدمی بیٹھ کے سن رہا ہے اور ہم سنا رہے ہیں تو کیا فضیلت آپ کو میں بیان کروں۔ مولا کائنات جب جنگ یمن سے پہلے یمن جانے لگے جہاں پر بڑا حادثہ ہوا تھا، نہیں سمجھ رہا تھا، تو رسول اللہ نے بھیجا ہے مولا کائنات کو، اور جب مولا کائنات چلنے لگے ہدایت کے لیے جا رہے ہیں، کہا علی یاد رکھو کہ پوری کائنات میں ایک آدمی کی ہدایت کرنا پوری دنیا میں جتنے بھی مال و مالیات ہیں ان سے بہتر ہے۔ ساری دنیا ایک طرف، ایک آدمی کی ہدایت کرنا ایک طرف۔ ایک صلوات بھیجیں آپ۔ گھبراتے چونکہ روایت ہمارے سامنے کہ ایک بھی سمجھنے کے لیے آئے تو ہم وہی ٹائم دیں گے جو 100 کے لیے دے دیں۔ ایک بھی سامنے بیٹھے تو ایسے ہی مجلس پڑھیں گے انشاءاللہ جیسے مجلس پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ ان کے گھر کا ادب ہے، اخلاق ہے کہ بی بی سیدہ نے ایک درس ہم کو یہ بھی دے دیا کہ دیکھو جب چھوٹے بچے تمہارے گھر سے مجلس میں جائے یا مسجد میں جائے تو گھر پر آتے ہی پہلے پوچھنا کہ تمہارے مولانا نے آج کیا بیان کیا، جو کہ 6-7 سال کا ہے تو ایسا حافظہ ہے کہ کچھ نہیں تو حدیث کا ترجمہ تو بتا سکتا ہے۔ آج ہی حدیث پر حدیث یاد نہیں، ترجمہ یاد ہے۔ آج قرآن کی آیت یہ پڑھی، قرآن کا آیت جو ہے ہمارے ذہن میں تو نہیں ہے لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے۔ یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ تو آپ نے بتایا ہے کہ آپ کو معلوم ہوا بی بی سیدہ کے در سے کہ امام حسن
मासूम हैं, लेकिन जनाब सैयदा ने सुन करके क़यामत तक के लिए दर्ज दे दिया कि जब मासूम बच्चा है तो हमारी नजर है कि मस्जिद में बैठा था या मस्जिद में नहीं बैठा था, तो तुम्हारे बच्चे तो गैर मासूम हैं, तुम पता लगाओ कि यहाँ आने के बहाने कहीं बाहर तो नहीं खड़े रहते हैं, कहीं मोबाइल पर तो नहीं लगे रहते हैं। जैसे ही आए दादा को सुनना चाहिए, नाना को सुनना चाहिए, माँ को सुनना चाहिए। आज क्या सुन करके आए हमें बताओ। सलवात भेजा बीबी सैयदा का दर्स, बीबी सैयदा बता चुका आजकल बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल में भी लगे रहते हैं। तो जैसे ये सच्चे, हालांकि ज़हन में ये रहता है कि मसलन बन रहा है, बाद में देख जो चीज़ सामने मिल रही, जब नहीं ले रहे हैं तो बाद में तो ले ही नहीं सकते, इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि बैठ के देखे आज मौलाना ने क्या पढ़ा। जब आदमी सामने के नेमत छोड़ दे तो बाद की नेमत, बहुत से लोगों को ज़हन में यही शैतान बहका देता, अरे मजलिस तो बन रही है, मजलिस तो टेबल बाद में सुन ले। याद रखें कि जब सामने की नेमत को ठुकरा दिया तो बाद की नेमत आपको नहीं मिलने वाली है। सलवात भेजा लिहाजा इनके घर का ये पहला अदब, यकीनन अगर यही अदब पर पेश किया जाए तो कई दिन तक लफ्ज़ अदब पर बहस चलेगी। दूसरा अदब इमाम हुसैन ने बताया, अल्लाह भाई का कैसे ख्याल रखा जाए, अपने भाई का कैसे। एक फकीर आया मौला हुसैन के दर पर, तो मौला हुसैन ने पूछा, ये बताओ मेरे भैया के घर पर गए, मेरे भैया हसन के घर पर जाकर के कुछ मांगा। फकीर भी बहुत होशियार था, उसने फौरन बता दिया, हाँ मौला गया था मैं। कहा कि क्या चूंकि इमामत की निगाह पहचान दे, हाँ ये मुस्तहक, ऐसा मुस्तहक कि बहुत ज़्यादा इनायत किया। आप सुनेंगे ताजुब करेंगे कि आज के ज़माने में इतना ज़्यादा कोई किसी को दे नहीं सकता जो इमाम हसन ने दिया, जो इमाम हुसैन ने दिया। फकीर ने जैसे कहा कि हाँ मैं आपके भाई के यहाँ गया था, कहा मेरे भाई ने क्या अता किया, कहा 100 दीनार अता किया। 1 दीनार 1 सिक्का तलाई, आज के लिहाज से समझिए 1 लाख का 1 दीनार। उस जमाने में तो और ज़्यादा था, वो भी असली सोना, उसको बोलते सिक्का तलाई, जिसको अरबी में दीनार कहा जाता। दीनार यानी चांदी का सिक्का, दीनार यानी सोने का सिक्का जो 10 ग्राम का होता है। इमाम हसन ने 100 दीनार उसको दिया, लेकिन उसने सोचा कि जब आए हैं तो इनके छोटे भाई से भी मिल ले। इमाम हसन ने तो दे दिया है, यहाँ भी सलाम करने खटका मार ले। पूछा मेरे भाई ने कितना दिया, कहा 100 दीनार दिया। फौरन घर में गए और 99 दीनार ला करके दे दिया, और देने के बाद कहा कि अभी जाना मत, मेरे बहनोई अब्दुल्ला है जनाब ज़ैनब के शौहर बड़े पैसे वाले हैं, उनको भी सलाम करके जाना। जब वहां पर पहुंचे तो बहनोई भी पढ़े लिखे थे अब्दुल्ला, फौरन पूछते हैं ये बताओ कि हसन के पास गए तो कितना मिला, हुसैन के पास गए तो कितना मिला। कहा वहां 100 दीनार मिला है, हुसैन ने 99 दीनार दिया। कहा हम भी तुमको 98 दीनार देंगे, इसलिए कि हसन बड़े हैं, उसके बाद हुसैन, उसके बाद हमारा दर्जा। एक सलवात भेजे माला माल हो गया। जनाब अब्दुल्ला बहुत अमीर थे, बीवी ज़ैनब के शौहर, अल्लाह ताला ने बहुत दौलत दी, बहुत मेहनत किया था, बहुत मशक्क़त किया था। ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त उस ज़माने में, जैसा कि आपको याद भी होगा कि मेहनत और मशक्क़त में जैसे आज लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए, और ये होता है कि सैयद साहब पूरा टाइम दे रहे हैं, ज़्यादा दौलत कमा रहे हैं। उस ज़माने में चूँकि पूरा अरब खाली था, लिहाजा अरब में जो जा करके जहाँ पर जहमत उठा ले, यानी ज़मीन को जो है बहुत अच्छी बना ले, उस पर जो है नागर चला ले, हल चला ले, नक्शा बना दे, वो ज़मीन उसकी हो जाती थी। लिहाजा इन लोगों ने सारी दौलत को जो हासिल किया है, इबादत अपनी जगह पर, सुबह सुबह जा करके मदीने के बाहर नक्शा बनाते थे, ये हमारा इलाका है, ये हमारा इलाका है, आगे बढ़ते चले जा रहे थे। लिहाजा आज आप जाएं तो सबसे बड़े बड़े बागात जो मिलेंगे, कहीं को मिलेगा ये हसन का बाग है, ये हुसैन का बाग है, ये चौथे इमाम का बाग है, ये अब्दुल्ला का बाग है। सलवात भेजे आप। अरबिस्तान बहुत बड़ा था, आज भी है, लेकिन आज ये कानून चल नहीं पा रहा, अब हुकूमत नहीं चल रही थी, वरना जो समंदर का किनारा है, दरिया का किनारा है, खाली है, लको दक सहरा है, वहाँ पर जो है कौन जा रहा है, लेकिन जाके अगर कोई मुशक्कत कर ले तो फौरन हुकूमत आ गई, साहब हमारी ज़मीन। उस ज़माने में ऐसा नहीं था, क्योंकि हुकूमतें अगर एक इलाका संभालने बहुत बड़ी बात है, पूरा इलाका खाली है,
اور ان کی چاہت بھی تھی کوئی آ کر کے یہاں محنت کرے تاکہ اسی بہانے سے کھیتی ہو تو اوروں کا فائدہ ہو. لہذا علی نے محنت کی، علی کا ہو گیا. حسن نے محنت کیا، حسن کا ہو گیا. حسین نے محنت کیا، حسین کا ہو گیا. سلمان نے، ابھی بھی جناب سلمان کا باغ موجود ہے. انشاءاللہ جب آپ مدینے تشریف لے جائیں تو مدینے میں گھسنے سے پہلے بہت بڑا باغ ہے جس کو باغ جناب سلمان کہا جاتا ہے. سلمان لے جہاں اس زمانے میں ایک ہزار درخت لگایا تھا جو الحمدللہ ابھی تک پوری نشانی موجود ہے. درخت بدل گئے ہیں لیکن پورا نقشہ موجود ہے کہ رسول خدا نے جو بتایا مولا کائنات نے 1000 درخت لگایا تھا کھجور کا جناب سے. اور اتنی دور ہے کہ انشاءاللہ بہرحال جب آپ جائیں گے تو آپ تائید کریں گے اس بات کی. اسی بہانے ایک ریسرچ والی بات بھی پیش کر دی جائے کہ آج جو کہا جاتا ہے بہت زیادہ کہ یوگا کیا جائے، بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ پیدل چلا جائے، یہ آج نہیں کہا جا رہا بلکہ اسلام میں ہے ایسا. آپ کہیں گے اسے چونکہ امام حسن کی وجہ سے جملے کو پیش کر دیا جائے، یہ اسلام میں ہے، رسول اللہ نے بتایا ہے. چونکہ نماز صبح کے بعد رسول اللہ کے لیے ملتا تھا کہ ایک کاندھے پر حسن کو بٹھاتے تھے، ایک کاندھے پر حسین کو بٹھاتے تھے، کبھی کاندھے میں بٹھائے کبھی انگلی پکڑ کر کے چلے. تقریباً 2.5 کلومیٹر دور ہے جناب سلمان کا باغ، وہاں تک پیدل جاتے تھے، اس باغ میں ٹہلا کر کے پھر گھر واپس آتے تھے. تو 1 گھنٹے تک مسلسل چلنا اور صبح کے ٹائم جو پیدل چلنا، یہ آج نہیں بتایا گیا کہ بڑی تعریف کریں آپ 21 جون کو فلاں صاحب نے کہہ دیا تو یوگا ہے. نہیں، ہمارے رسول نے بتایا ہے، ہمارے علی نے بتایا ہے، ہمارے اہل بیت نے بتایا. ایک سال بعد بھیجا آپ امام حسن کو لے کے جاتے ہیں، یعنی آپ وہی اپنے مسجد کے اطراف نہیں ٹہلاتے تھے، بڑی دور لے کے نکل جاتے تھے. کم سے کم آنا جانا 1 گھنٹہ ہو جائے، ٹہل لے، پوری بدن کو جو ہے تکلیف جو رہتی ہے وہ طاقت مل جائے، تکلیف دور ہو جائے. بہرحال جیسے کہ وعدہ کیا تو پانی مجلس محترم نے بھی کہا تھا کہ بس جیسے درس ہوتا ہے، حالانکہ درس اتنا ہو چکا ہے. صلوات بھیجا یقیناً یہ ان کا دوسرا ادب، دوسرا اخلاق، ایسے ہی سلسلہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. امام حسن علیہ السلام اتنے زیادہ نرم مزاج، اتنے زیادہ متخلف، اتنے زیادہ اخلاق والے، لیکن آپ کے گھر میں آپ پر حملہ ہوتا ہے. اللہ اکبر، ایسی زوجہ کی خدا مدد کرے، ایسا زہر دیا ہے امام حسن کو کہ زہر سے فوراً آپ کو احساس ہو گیا. ارے حسین کو کیسے بتائیں کہ حسین جو اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پائیں گے، لہذا اپنے بیٹے قاسم کو بلایا. ابھی جناب قاسم بہت چھوٹی عمر، تقریباً 3 سال کے ہیں. ایک مرتبہ بلانے کے بعد سفید کرتا پہنایا اور گریبان چاک کر دیا، حسین کے گھر بھیج دیا. یہ نہیں کہا جا کے کہہ دینا میرا بابا شہید ہو گیا، ہائے ماں باپ کا گھرانہ ہے. ارے جیسے ہی قاسم ان کا جو گریبان چاک دیکھا، حسین اپنے گھر سے دوڑے، ہائے میرے بھیا کی خیر، یہ تو یتیمانہ چلن ہے، یہ تو قاسم یتیموں کی طرح ہے، یہ تو ان کا گریبان چاک ہو گیا. ارے جو دوڑے ہوئے آئے کیا دیکھا، آپ کے جگر کے 72 ٹکڑے. ارے بی بی زینب قریب آئی، لگن چھپا دیا. میں کہوں گا مولا حسین یہ مدینہ ہے، جگر کے 72 ٹکڑے چھپا رہے ہیں، لیکن ہائے کربلا میں زینب کے ٹکڑے، کئی قاسم کے ٹکڑے، کئی علی اکبر، کئی حسین. ہائے بی بی زینب کیسے برداشت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک سورۃ فاتحہ